بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ کل ہم نے تفصیل سے قیامت کی علامتوں کے بارے میں پڑھا اور پھر قیامت قائم ہونے سے پہلے سے لے کر قیامت قائم ہونے کے بعد تک کی تفاصیل کو پڑھا ہے، اور اس میں ہمارے جو اہم عقائد ہیں اس میں ایک عقیدہ ہے عقیدہ شفاعت۔ تو اس مختصر سی کتاب میں حضرت نے اس عقیدے کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شفاعت عظمی عطا فرمائے گا، اس شفاعت کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ شفاعت عظمی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یا چیزوں کو اللہ تعالی شفاعت کا حق دے گا، جیسے صالحین شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، اسی طرح قرآن مجید شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر انبیاء کرام بھی ظاہر سی بات ہے بعد میں شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کا دروازہ جو کھلے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کھلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، ارفع راسک، اپنا سر انور اٹھائیے، سل تعطا واشفع تشفع یا تشفع، آپ سوال کریں، آپ مانگیں، آپ کو عنایت فرمایا جائے گا، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور آپ شفاعت کریں، سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شفاعت کا ذکر کیا تو فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت نیکوکاروں کے لیے، صالحین کے لیے؟ اس کے بعد فرمایا میری شفاعت میرے امت کے گناہ گاروں کے لیے، ایسے لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال ہوگا، ان کا لحاظ ہوگا، اور حضور ان کی شفاعت کریں گے۔ یہاں پہ ایک خرابی ہمارے پاس عام طور پہ یہ آ جاتی ہے، آدمی گناہوں میں پڑا ہوا ہوتا، بے حساب گناہ کرتا، اور اس کے بعد بولتا اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ بھی صحیح بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، یہ بھی صحیح بات ہے، لیکن ایک مومن خوف اور کیا بولیں گے امید رجا دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مومن کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس کو نہ پکڑ لے، اسی طرح مومن کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو دونوں میں سے ایک چیز جب آگے بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا تو امید بہت زیادہ بڑھ گئی تو آدمی کیا کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، جیسے میں نے ابھی مثال دی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حضور کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہاں پہ کیا ہے، خوف کا بالکل نام و نشان نہیں۔ پھر دوسرا فرقہ وہ ٹائپ کا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ کل میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اس پہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا درس کے بعد میں، واٹس ایپ پہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان سے بڑا گناہ ہو جائے اور وہ اس پہ شرمندہ ہے، اس نے توبہ کی اور اس نے اسی افسوس کے ساتھ اور تائبانہ انداز میں یہ کہا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، نعوذ باللہ، تو یہ بھی کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مایوسی ہے یہ، اور مایوسی کفر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ سے جو مایوس ہوتے ہیں نا وہ کون ہے؟ کافرین ہیں۔ میں آیت کا آپ کو حوالہ بھی بتاتی ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جانا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طرح اتنی امید باندھ لینا کہ خوف نہیں کرنا، یہ فاسقین کا طریقہ ہے، کیونکہ متقین جو ہے، اللہ کے نیک بندے جو ہے، صالحین جو ہے، وہ اللہ سے خوف کرتے ہیں۔ تو شفاعت کا مطلب یہ کہ شفاعت تو ہونے والی ہے، لیکن آدمی کو اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، اس سے پہلے کے جو اوقات ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، قبر کے لیے تیاری کرنا ہے، آخرت کے پہلی جو منازل ہے قبر کے بعد کی، اس کے لیے اس کو تیاری کرنا ہے۔ شفاعت برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا بہت اہم ترین عقیدہ ہے، اور بہت سارے عقائد جو اہل سنت والجماعت کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے جو سب سے بڑے عقائد ہیں اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی شفاعت قبول نہیں کرے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی شفاعت قبول نہیں ہوتی، ان کی سفارش قبول نہیں ہوتی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ آیتیں انبیاء کے اوپر چپکا دی اور رسولوں کے اوپر چپکا دی، اور کہنے لگے کہ انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتے۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آیت الکرسی آپ سب کو یاد ہے، بچہ پڑھتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ شفاعت کا ذکر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ دیکھیے یہاں پہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کون ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما دے تو فیصلہ اس کا آخری ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن آگے فرمایا
फरमाया इल्ला बिइज़्नी ही, लेकिन अल्लाह की इजाजत से वो सिफारिश करेगा। अब ये इल्ला बिइज़्नी जो है, अल्लाह का इज़्न किसको होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होगा। इसकी तशरीह थी वो हदीस शरीफ जो कल आपने पढ़ी, आज मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अल्लाह ताला फरमाएगा इशफा तु शफा, आप सिफारिश करें, आप शिफात करें, आपकी शिफात को कबूल किया जाए। तो ये जो आयतें हैं जिसमें सिफारिश के कबूल नहीं करने की बात की है, तो उसको लेकर अहले सुन्नत वल जमात के भोले भाले सादे सीधे लोगों को लोग गुमराह करते हैं, और इतना बड़ा अकीदा जो कुरान से साबित है लोग उसके भी मुनकिर हो जाते हैं। और हमारे सादे सीधे भोले भाले लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई कुरान की आयतें पढ़ के सुना रहा, एक दो हदीस सुना रहा, तो उससे मुतासिर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि अरे इन्हें जो बोल रहा है ये सही है, कुरान से बोल रहे हैं, हदीस से बोल रहे हैं। तो अपने अकीदों पे मुतमईन होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हजरत महदी अलैहिस्सलाम का जो निकलना है ये भी हमारे अहम अकायद में से एक अकीदा है। हजरत इमाम महदी की विलादत होगी, वो हसनी सादात में से होंगे और जमीन पर अल्लाह ताला के खलीफा होंगे। बहुत सारे लोगों का अकीदा क्या है, महदी अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके हैं, फिर वो कहीं छुपे हुए हैं। अलग अलग किस्म के लोगों के अकायद है, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो निकलेंगे तो लोगों के बीच में रहेंगे, निकाह भी करेंगे, लोगों की इमामत करेंगे नमाज में। ये सब चीजें साबित है। और हजरत इमाम महदी का अभी विलादत नहीं हुई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, ये भी अहम तरीन अकायद में से है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे उनकी इमामत में। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल भी होगा, और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में एक जो खबर की जगह बाकी है वहाँ पर मदफून होंगे। तो हमारा ये जो अकीदा शफात है, इसका मैं मुख्तसर से आपको बस बताना चाह रही थी। आगे हम इंशाअल्लाह एक एक अकीदे को जब हम तफसील से पढ़ेंगे, अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं उसको तफसील से पढ़ेंगे, तो इसको उस वक्त हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिसाब हक है, बंदों के अमाल का हिसाब होगा, मीज़ान कायम की जाएगी, अमल तोले जाएंगे, नेक भी, बद भी, कौल भी और फेल भी, काफिरों के भी और मोमिनों के भी। और बास अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। हर शख्स को इसके नामा आमाल दिया जाएगा जो फरिश्तों ने लिखा था। नेकों के नामा हाय आमाल दाहिने हाथ में होंगे और बदों के बाएं हाथ। हिसाब के बयान में हजरत फरमाए कि हिसाब हक है का मतलब आप समझना कि कुरान और सुन्नत से साबित है। जब भी हक है की बात करते हैं मुतकल्लिमीन, अक्सर किताबों में आप देखेंगे कि सिरात हक है, मीज़ान हक है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है। हक है का मतलब क्या है कि ये नुसूस से साबित चीज है और अल्लाह ताला अमाल का वजन करेगा। कुरान मजीद की आयत से ये बात साबित है, मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में इसका जिक्र आया है। एक आयत मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यहाँ पे क़यामत का जिक्र हो रहा था। सूरे ज़िलज़ाल की आयत में आपको पढ़ के सुनाई, 5वीं और 6वीं आयत, 7वीं आयत में पढ़ के सुनाई और 8वीं। फरमाया कि जो रत्ती भर मिस्काल ज़र्रा, एक छोटे से जर्रे के बराबर भी नेकी करेगा वो उसको देख लेगा। यानी अल्लाह ताला के पास वो महफूज है, लिखा गया है, उसको तोला जाएगा, आदमी अपने उस अमल को देखेगा। उसके बाद फरमाया वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन शर्रन यरा, जो जर्रा भर भी, रत्ती भर भी शर करेगा, बुराई करेगा, बदी करेगा, वो उसको देखेगा। यानी हमारी कोई भी ऐसी नेकी नहीं है जो जाये हो जाएगी, हमारी कोई भी ऐसी बदी नहीं है जो नहीं देखी जाएगी या फिर उसको छुपा दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। हाँ, अब इसके मुदावे करने के तरीके अलग अलग है। अल्लाह ताला दुनिया में बात चीजें माफ कर देता है, बात चीजें आखिरत में माफ करेगा, लेकिन बंदा देखेगा सब। जितने गुनाह अल्लाह ताला ने उसके माफ कर दिए हैं, चाहे वो तौबा इस्तिगफार के जरिए हो या फिर किसी भी तरीके से हो, वो गुनाह उसने छोड़ दिए थे लेकिन उसके नामे अमाल में वो लिखे हुए होंगे और अल्लाह ताला बंदे को बुलाएगा, उससे बात करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर कोई अपने रब के साथ तन्हाई में मुलाकात करेगा। उस मुलाकात के डर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों में डाला और उसकी तशवीक भी दिलाई। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन का सिर्फ डर ही हो बुरे अमाल होने की वजह से, नेकोकारों को उस दिन की खुशी भी होती है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, तुम में से हर कोई अपने रब के साथ खलवत में मुलाकात करेगा। यानी कोई तीसरा नहीं होगा, अल्लाह होगा, उसका बंदा होगा और अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको उसके अमाल के बारे में बताएगा। हर नेकी, हर बदी
دی اور बंदा एतराफ करेगा, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, इनकार नहीं कर सकता, कहेगा हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो अल्लाह ताला उसको करीब करेगा और फरमाएगा कि दुनिया में मैंने इसको छुपा दिया था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसे मैंने दुनिया में छुपा दिया था लोगों की नजरों से और आज के दिन मैं उसे माफ करता हूँ। बंदे की हालत ये हुई कि बंदा समझ रहा होगा कि छोटी छोटी चीज जब नोट की गई, लिखी गई, अब तो मैं हलाक हो गया, लेकिन अल्लाह ताला अपनी करम नवाजी से उसे माफ फरमाएगा और अपनी शान गफ्फारी दिखाएगा और फरमाएगा कि दुनिया में मैंने इसको छुपा दिया था, अब मैं माफ करता हूँ। तो कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो बंदा क़यामत के दिन नहीं दिखेगा। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, खैरन यरा शर्रन यरा, जर्रा भर भी अगर नेकी थी उसको वो देखेगा, वहाँ पे उसके नामे अमाल में होगी, और थोड़ी भी अगर उसकी बुराई थी या फिर मासियत थी तो वो उसको देखेगा। अब ये तो रहा मोमिन का हाल। अब काफिर के साथ क्या होगा? काफिर देखेगा कि छोटी छोटी नेकियां हैं, नेकियां तो जाहिर सी बात है उसके कोई काम की नहीं रहेंगी, वहाँ पे हर किस्म की बात लिखी हुई है, हर किस्म का काम लिखा हुआ है। उसको जब बाएं हाथ से उसका नामा या अमाल दिया जाएगा पीछे से, तो देख के परेशान हो जाएगा, क्या कहेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया वो जब अपने नामा अमाल को देखेगा तो कहेगा मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसी किताब है जिसमें ना कोई छोटी चीज है ना कोई बड़ी चीज है, सब चीजें उसमें शामिल कर दी गई हैं, किसी भी चीज को बख्शा नहीं गया, हर चीज उसके अंदर शामिल कर दी गई। परेशान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हर बंदे के अमाल को, चाहे वो नेक हो या बद हो, मोमिन हो, काफिर हो, मुशरिक हो, सबके अमाल को लिखेगा। उसने उसका बहुत ही जबरदस्त बंदोबस्त कर दिया है, कोई भी अमल रायगा जाने वाला नहीं है। तो ये जो मशहूर मखौला है नेकी कर दरिया में डाल, ये मखौला वही खराब हो गया, फासिद हो गया। तो ये अवामी बातें जो रहती उससे जरा दूर रहने की बात रहती। हाँ, दुनिया में बजाहिर ऐसा समझ में आता कि नेकी करे तो उसका बदला नहीं मिला, लेकिन ये शरीयत के मुताबिक अगर हम देखें तो सही बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि आदमी को उसकी नेकी की एक जजा दुनिया में भी फौरी दे दी जाती है, बिल्कुल सराहत के साथ हुजूर ने फरमाया आदमी को उसकी नेकियों की या अच्छे कामों की जो जजा होती है, बदला होता है, वो दुनिया में दिया जाता है। बस थोड़े से सब्र की जरूरत रहती और फल निकलने तक का सब्र करना पड़ता आदमी। बीज डाल के फौरी फल का अगर इंतजार करेगा तो ये तो बेवकूफों वाली बात हुई ना। बीज डालने के बाद में उसको चंद महीने सब्र करना है। बाज फल तो ऐसे हैं चंद सालों के बाद भी उगते हैं, बाज महीनों में उगते हैं, तो सब्र करने की जरूरत है। कोई भी चीज जाये होने वाली नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल बिल्कुल गलत बात है, नेकी करने के बाद में उसकी किताब में लिखी जाएगी। तो अल्लाह ताला बंदों का हिसाब लेगा और मीजान भी कायम की जाएगी। मीजान का भी कुरान मजीद में जिक्र आया है, हुजूर ने उसकी तफसील बयान की है। इसमें अमाल तोले जाएंगे, नेक बद पूरे अमाल होंगे, अच्छे बुरे। अब ये जो अमाल को वजनी करने वाली चीज है वो क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मुख्तलिफ अहादीस में आया है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर, तस्बीह तहलील तस्बीह, ये सब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए गए दुरूद, वो भी अमाल को वजन करते हैं। जब बंदे के पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला उसका वो दुरूद और सलाम जो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया था वो उस मीजान में रखेगा, जिसकी वजह से मीजान भारी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो हर शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। तो जो नेकोकार हैं उनको सीधे हाथ से सामने से दिया जाएगा और जो बद है उनको पीछे से दिया जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे हमारा नामा अमाल, हमें दाहिने हाथ से अता फरमाए। एक दुआ मुझे अभी याद आई, बचपन में मेरे को याद नहीं है, 10-12 साल की उम्र में कभी मैं वो याद करी थी। वुजू करते वक्त जो दुआएं होती है उसमें एक दुआ थी, तो आदत डाली थी मैं, उसी वक्त से मुझे आदत पड़ी थी। तो बुजुर्गाने दीन के लिखी हुई है ये दुआएं, जैसे हाथ धोते वक्त एक दुआ, कुल्ली करते वक्त दुआ, नाक में पानी चढ़ाते वक्त दुआ, और तमाम की तमाम दुआएं ऐसी हैं जो मांगनी चाहिए और कुरान और हदीस की आयत, कुरान मजीद की आयत और हदीस शरीफा के अल्फाज से वो निकाली गई। तो जब आदमी हाथ धोता है तो बुजुर्गों ने लिखा कि वो इस तरह कहे, जब सीधा हाथ धोए तो कहे कि ऐ अल्लाह मेरा नामे अमल मेरे सीधे हाथ से दे। अरबी में अल्फाज में आपको उर्दू में बोल रही हूँ। और फिर जब बायां हाथ धोए तो कहे कि ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में से ना बना जिनको उनका नामे अमल बाएं हाथ से दिया जाए। तो ये अपने औकात की हिफाजत करना, अपने आप की हिफाजत करना और अपने अमाल की निगहबानी करना, निगरानी करना, उसमें आता है। सिरात का बयान। जहन्नुम के ऊपर एक पुल है, इसको सिरात कहते हैं। वो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। सबको इस पर गुजरना है। जन्नत का यही रास्ता है। इस पुल पर गुजरने में लोगों की हालत जुदा गाना होगी। जिस दर्जे का शख्स होगा उसके लिए ऐसी ही आसानियाँ दुश्वारी होगी। पास से यूँ गुजर जाएंगे जैसे बिजली गोंदगी अभी
ادھر تھے ابھی ادھر پہنچے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض آہستہ آہستہ، بعض گرتے پڑتے لرزتے لنگڑاتے، اور بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ کفار کے لیے بڑی حسرت کا وقت ہوگا جب وہ خود سے گزر نہ سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے، اور ایمانداروں کو دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے بجلی کی طرح گزر گئے، یا تیز ہوا کی طرح اڑ گئے، یا سریع سیر تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑ گئے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز کلیئر کریے، بہت سارے لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم رہتی کہ پلسیرات کہاں ہے۔ پلسیرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنائی گئی، اس پہ سے آدمی کو گزر کے جانا ہے، انتہائی باریک ہے اور انتہائی تیز ہے، تیز دھاری دار ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا اس پہ چلنے کا۔ لیکن یہ ایمان کی طاقت ہوگی، جتنی زیادہ ایمان کی طاقت بندے کے اندر ہوگی اتنے اچھے سے وہ اس پہ چلے گا یا دوڑے گا اور گزر جائے گا، پار کر لے گا۔ لیکن جو کافر ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس پہ چلنے کی اس کو سخت نہیں ہے، تو وہاں پہ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ حوض کوثر یہ ایک حوض ہے جس کی تہ مشک کی ہے، یاقوت اور موتیوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں اور ان پر موتیوں کے خوبے نصب ہے۔ اس کے برتن یعنی کوزے ستاروں سے زیادہ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا، خشک سے زیادہ خوشبودار، جو ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی نہ پیاسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حوض اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، حضور اس سے اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ سوالات: حساب کے بعد آدمی کہاں جائیں گے؟ جواب: مسلمان جنت میں اور کافر دوزخ میں۔ کیا سب مسلمان جنت میں جائیں گے اور سب کافر دوزخ میں؟ اور یہ دونوں جنت اور دوزخ میں کتنے عرصے رہیں گے؟ جواب: نیک مسلمان اور وہ گناہگار مسلمان جن کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے محبوب علیہ السلام شفاعت سے بخش دیں، وہ سب کے سب جنت میں رہیں گے، اور بعض گناہگار مسلمان سے دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی جتنا عرصہ خدا چاہے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہ کر آخرکار نجات پائیں گے، اور سب کے سب جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے؟ اچھا، آپ کا ایک جملہ چھوٹ گیا، اور کافر سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سوال کریے۔ سوال: کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے یا پیدا کی جائیں؟ جواب: جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور ہزاروں برس سے موجود ہے۔ جنت کا بیان: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سوا دو اور عظیم الشان دار یعنی مکان پیدا کیے ہیں، ایک دار النعیم یعنی نعمت کا مکان جس کا نام جنت ہے، اور ایک دار العذاب یعنی عذاب کا گھر جس کو دوزخ کہتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہے جب تک آدمی کا وہم و خیال نہیں پہنچتا نہ ایسی نعمت کسی آنکھ نے دیکھی، کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خطرہ ہوا، ان کا وصف پوری طرح بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہی ان کی قدر معلوم ہوگی۔ جنت کی وسعت کا یہ بیان ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔ اگر تمام جہان ایک درجے میں جمع ہو تو ایک درجے سب کے لیے کفایت کرے۔ دروازے اتنے وسیع کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہے۔ جنت میں صاف و شفاف چمکدار سفید موتی کے بڑے بڑے خیمے نصب ہے، ان میں رنگا رنگ عجیب و غریب نفیس فرش ہے، ان پر یاقوت سرخ کے ممبر ہے، شہد و شراب کی نہریں جاری ہے، ان کے کنارے پر مرصع یعنی جڑاؤ تخت بچھے ہیں۔ مرصع عکیزے سورج تجدید کے ساتھ ہے، مرصع۔ ترسیہ یعنی اس کو سجانا یا پھر جوڑنا، نگینے لگانا، مرصع ہے۔ عکیزہ صورت و لباس والے غلامان اور خدام کے انواع یعنی بھیڑ ہے جو ہر وقت امت کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ نیک خوبرو حسین و جمیل ہوئے ہیں جن کے حسن کی چمک دنیا میں ظاہر ہو تو اس کے مقابل آفتاب کا نور پھیکا پڑ جائے۔ ان نازنینوں کے بدن غائب یعنی انتہائی خوبی سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا وہ یاقوت و مرجان کے بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ ناز کے ساتھ خراما یعنی ٹہلنے والے ہوتے ہیں تو ہزارہ نور پیکر یعنی نورانی جسم والے خدام ان کے آنچل اٹھائے چلتے ہیں۔ ان کے ریشمی لباس کی چمک دمک نگاہوں کو چھپکاتی اور دیکھنے والوں کو متحیر یعنی حیران بناتی ہے۔ مروارید یعنی موتی و مرجان یعنی مونگا کے مرصع تاج ان کے زیر یعنی سجاوٹ سر ہے۔ ان کا رنگ ڈھنگ، ان کی ناز و ادا، ان کے جواہرات کو شرما دینے والے صاف چمکدار اور عطر بیز یعنی جن کی عطر کی خوشبو مہکے بدن اہل جنت کے لیے کیسے فرحت انگیز یعنی فرحت پیدا کرنے والے ہیں، جن سے پہلے کسی انس یعنی انسان و جن نے ان حوروں کو چھوا تک نہیں۔ پھر یہ حسن دلکش یعنی دل کھینچنے والا دنیا کی حسن کی طرح خطرے میں نہیں کہ جوانی کا رنگ غرور دکھاوے میں رخصت ہو جائے۔ وہاں نہ بڑھاپا ہے نہ کوئی زوال یعنی جاتا رہنا، وہ نقصانات یعنی گھٹنا۔ جنت کے چمنستانوں کے درمیان یاقوت کی خوشبو
سور یعنی محل کے و ایوان یعنی محل بنائے گئے ہیں، ان میں کے حوریں جلوہ گر ہے، موتی کی طرح چمکتے خادم ان کے اور جنتیوں کے پاس بہشتی نعمتوں کے جام یعنی گلاس اور ساغر یعنی پیالے لیے دورے کر رہے ہیں۔ پروردگار یعنی پالنے والا کریم کی طرف سے دم بدم انواع اقسام کے تحفے اور ہدیے پہنچے ہیں۔ دائمی زندگی عیش مدام یعنی ہمیشہ عطا کیا گیا، ہر خواہش بے درنگ یعنی دیر پوری ہوتی ہے، دل میں جس چیز کا خیال آیا وہ فوراً حاضر، کسی قسم کا خوف و غم نہیں، ہر ساعت یعنی گھڑی ہر عام نعمتوں میں سے ہے۔ جنتی نفیس و لذیذ غذائیں لطیف میوے کھاتے ہیں، بہشتی نہروں سے دودھ شراب شہد وغیرہ پیتے ہیں۔ ان نہروں کی زمین چاندی کے سنگریزے جواہرات کی مٹی مشک ناب کی سبزہ زعفران کا ہے۔ ان نہروں سے نورانی پیالے بھر کر وہ جام پیش کرتے ہیں جن سے آفتاب شرمائے۔ ایک منادی اہل جنت کو ندا کرے گا، اے بہشت والو تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے حیات یعنی زندگی کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے پیاری دولت رب العزت جل جلالہ کا دیدار ہے، جس سے اہل جنت کی آنکھیں بہرایاب یعنی نصیبہ ور ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میسر فرمائے، آمین آمین۔ ماشاء اللہ، بڑی تفصیل سے خوبصورت بیان تھا، منظر کشی کر دی ہے حضرت اس میں۔ عورتوں کو جو یہ پڑھ کے پرابلم ہو جاتی نا، پریشانی ہو جاتی ہے، ان کو بولتے کہ حوریں اتنی ملیں گی آدمیوں کو، اکثر عورتوں کا یہی سوال رہتا۔ یہ بیان خاص مردوں کے لیے تھا، نعمت جنت کی حضرت بیان کرے لیکن حوروں کی بہت تفصیل بیان کر دی ہے، تو انسانوں کو بھی بہت زیادہ خوبصورتی مل جائیں گی۔ جنت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی، ایک زبردست نعمت یہ ہوگی کہ جنتی جو ہے وہ حسن کے بازار میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بازار سجائے گا، بازار حسن۔ جب وہ اس کے اندر جائیں گے تو جس طرح کی وہ صورت چاہیں گے اس طرح وہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہ واپس اپنے گھر لوٹیں گے تو ان کے گھر والے ان کو نہیں پہچان سکیں گے، بولیں گے کہ تم جب گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، اب اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے؟ تو خوبصورتی اہل جنت کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو کسی کے بھی دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ حوریں انسانوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ہاں، اب یہ دنیا میں جو انسان ہے اس سے زیادہ حوریں خوبصورت، لیکن جب وہاں پہ عورتیں ہوں گی تو دنیا میں جو جوڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہ وہاں پہ سلامت رکھے گا، اور جو انسان ہوگی عورت وہ سردار ہوگی ان حوروں کی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والا ہے، ظلم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ، تو ان کے لیے جو چیزیں ان کا دل چاہتا وہ سب چیزیں ان کے لیے وہاں پہ میسر ہوگی، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی اور ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی ان حوروں سے۔ یہاں پہ عورتیں سوچ کے سمجھتی ہیں کہ شاید ان کے ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، تو تکلیف نہیں ہوگی، وہ جنت کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ یہاں کے شراب میں نشہ ہے، وہاں کی شراب پاکیزہ ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جنت کا مطلب سن کے یہی سمجھتے کہ جنت ایک ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جنتین والا میں آپ کو ابھی سناتی ہوں۔ تو جو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک کر رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک جنت کی بات ہو رہی، ایک جگہ فرمایا کہ اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وہاں پہ کیا فرمایا؟ رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا رہا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا، یعنی قیامت کے دن سے حساب سے ڈر کے برا کام نہیں کیا، نیک کام کرتا رہا، تو اس کے لیے دو جنتیں۔ اب ایک آدمی کے لیے جب دو جنتیں ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں بہت ساری ہیں۔ اسی بات کو ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت ایک ہے؟ فرمایا نہیں، بل ہی جنان، فرمایا کہ وہ بہت ساری جنتیں ہیں، سب کے حصے میں الگ الگ جنت آئے گی اور سب کی جنت الگ الگ قسم کی ہوگی۔ اور جنت کے وصف کے بارے میں فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، ایک آسمان نہیں فرمایا، تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی اس کی وسعت ہوگی۔ اب یہ اس میں جو ہم ابھی بیان پڑھ رہے تھے پوری مختلف جگہ کی آیتیں جمع کر کے حضرت ترجمہ کرے، سمجھیے آپ، الگ سے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ لوگ اس کو اچھے سے پھر سے اکیلے سے پڑھیے، اس کو زبردست بیان تھا۔ تو اب اس کے بعد جو بیان آ رہا وہ جہنم کا بیان ہے، شاید دوزخ کا بیان۔ تو ایک مومن کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جب جنت کا بیان پڑھے، جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھے، تو یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ جب دوزخ کا ذکر وہ پڑھے تو اس سے پناہ مانگنے کی دعا کرے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ایسے مواقع آتے جہاں پہ عذاب کا ذکر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اور جنت کا ذکر آتا اللہم انی اسألک الجنہ۔ تو یہ دو دعائیں ہیں جو مانگنے
مانگنا ضروری ہے، جنت کی طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ ہمارے پاس خرابی کیا ہے معلوم، لوگ شاعروں کی باتوں میں آ جاتے، قرآن و سنت کی بات ایک رہتی، شاعر کیا کرتا جوش اور جذبے میں کچھ بھی بول کے نکل جاتا۔ شاعر ہے بھائی، اس کے جذبات الگ رہتے، آپ اپنے جذبات سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، فنکار ہے تو انہیں کیا بولتا میرے کو جنت کی طلب نہیں ہے، میرے کو یہ نہیں ہے، میرے کو مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ تو جنت نہیں چاہیے تو یہ شعر کے حد تک وہ بول لیا، وہاں چھوڑ دینا۔ لوگ کیا کرتے معلوم، شعر کو لے کے اپنا عقیدہ سمجھ لیتے، تو یہ کیا ہے بے ادبی والی بات۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جنت، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرمانے والا ہے ان نیکیوں کے بدلے جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا نیک کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، تو مذاق ہو گئی، پھر دین کو مذاق بنا دیا گیا۔ آپ اگر شعروں کو اپنا عقیدہ بنانا شروع کر دیں گے، بہت ساری ایسے اشعار ہوتے، نعت بول کے لوگ پڑھتے رہتے، مجھے جنت کی طلب نہیں ہے، 100 جنتیں قربانیں، جنتیں قربانیں آپ بول رہے ہیں ٹھیک بات ہے، اچھی بات، لیکن جنت نہیں چاہیے، زاہد کو جنت کی طلب ہے، تو زاہد کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہم انی اسألک الجنہ، حدیث شریف کے الفاظ ہے۔ جنت کی طلب کیوں ہے؟ جنت میں ہی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس دنیا میں تھوڑی ہوگا۔ یا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، حضور کو دیکھے بھی نہیں حضور پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے بھی نہیں اللہ پہ ایمان لائے۔ اب جنتی ہوگی جس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، اللہ کے رسول کا بھی دیدار ہوگا، تو جنت سے تو محبت کرنا ہے۔ تو یہ شاعری خیالات جو رہتے ہیں نا، آپ اب دیکھتے جائیے آگے، جب آپ اشعار سنتے جائیں گے نا، جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شاعر ایسے زور سے پڑھتا، شاعر نہیں پڑھا تو نعت خواں، اشعار ایسے سناتے کہ جنت کی مجھے طلب نہیں ہے، مجھے فوری اشعار کسی کے یاد نہیں آ رہے، نہ میں کسی خاص شاعر کی بات کری، لیکن اکثر شعراء کا یہ طریقہ رہتا، اور ہمارے لوگ کیا سمجھتے کہ نہیں شعر میں آ گیا بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو عقیدہ وہ نہیں رہتا جو شعر میں بیان کیا جاتا۔ ہاں بعض شعراء ایسے رہتے جو بالکل شریعت کے مطابق شاعری کرتے، اب اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کو آپ دیکھیں تو ایسے واحد چیزیں نہیں رہتی ان کی شاعری، بہت مہذب اور بہت ہی شریعت کی پابندی کے ساتھ، بڑے فقیہ تھے نا، شریعت کو جاننے والے تھے، بڑے عالم دین تھے، تو ویسی شاعری میں ایسی باتیں نہیں۔ تو جنت کو طلب کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ جنت کو مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو، اور فرمایا کہ جو آدمی ہر دن 3 مرتبہ اس طرح کے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہر دن وہ دعا کرتا ہے کیا، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دوزخ سے بچا، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دوزخ سے بچا، جنت عطا فرما دوزخ سے بچا، تو حضور نے فرمایا جو دن میں 3 مرتبہ اس سے کہتا ہے جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے اور دوزخ اس سے پناہ مانگتی ہے، دوزخ نہیں چاہتی کہ وہ اس کے اندر آئے۔ تو بہت ساری احادیث مبارکہ ہے، الگ الگ اعمال پہ جنت کی بشارتیں دی گئی ہے، اور جنت کے طلب کی جنت کو طلب کرنا سکھایا گیا ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ آپ جنت کے لیے عمل کریں۔ ہاں جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی جزا کی مطلب فکر نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو بس ہے یہ بولتے، تو ان کی کاپی کرنے کے لیے اگر کوئی نکل گیا تو پھر گمراہ ہو جاتا، نہیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ راضی ہو گیا تو بس ہے۔ اب رابعہ بصری کا قول آپ سنا دیتے اٹھا کے کہ جنت کے لیے اگر میں عبادت کر رہی ہوں تو جنت سے محروم کر دے مجھے، اور اگر دوزخ کے ڈر سے میں عبادت کر رہی ہوں تو دوزخ میں داخل کر دے، تو ایک خاص کیفیت میں وہ دعا کرے۔ آپ سمجھتے کہ رابعہ بصری کبھی جنت کی دعا نہیں کرے، نہیں، وہ شریعت کی پابند تھی، سب بڑی اللہ والی تھی، لیکن ایک کیفیت ان پہ طاری ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی، اپنے نفس کی تنبیہ کے لیے کی، ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا، اس مرتبے سے انہوں نے بات کی۔ لیکن جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے، جنت کے لیے دعا فرماتے تھے، تو ہم بھی بالکل دعا کریں گے، بچوں کو بھی دعا کرنا سکھائیں گے، اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں، اللہم اجرنا من النار۔ جب ایک شعر تھا دیکھیے جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو وہ دیکھیے وہ شعر تو نہیں، سننے میں بھی اتنا اچھا دکھتا اور میرے کو بھی پسند ہے، پسند کس لیے، دوسرا مصرع بہت اچھا ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، تو یہ سامنا چاہتا ہوں جو ہے نا، یہ دیکھیے آیت سے اقصی ہے، یہ کوئی اچھا شاعر لکھا ہوں گا، لیکن ایک خاص کیفیت میں لکھا گیا شعر ہے، یہ عوام اپنے اوپر اس کو لگا لیے تو یہ خرابی ہے۔ زاہد بول کے کیا دکھاتے معلوم، ان لوگوں کیا لحاظ سے بولتے تھے شاعراں، ان لوگوں کیا کرتے ایک نیا مطلب اس کا نکالے، زاہد مطلب بہت خراب آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کچھ لینا دینا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خالی دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا، ایک دکھاوا کر کے عبادت کرنے والا عابد، اس کو زاہد نام رکھ دیا، حالانکہ زاہد کون ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں ایک نام زاہد ہے، معلوم آپ کو، یعنی دل دنیا میں نہیں لگانے والا، حسب ضرورت استعمال کرنے والا، جو مل گیا اس پہ قناعت کر رہا، جو نہیں میرا لوگوں کے مال پہ اس کی نظر نہیں ہے، بس حضور نے فرمایا ازہد فیما عندک، جو تمہارے پاس ہے اس میں تم زہد کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وزہد فیما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے زہد کرو، یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی
کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جس سے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے. تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے تم زہد کرنے لگ جاؤ. زہد کرنے لگ جاؤ یعنی بے رغبت ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ان کے پاس یہ ہے وہ مجھے دے دیں گے، ان کے پاس یہ ہے ان سے یہ فائدہ مل جائے گا. تو یہ چیزیں تم دور کر دو، لوگ چاہنے لگ جائیں گے. بلا کسی فائدے کے تعلقات کو رکھو تو لوگ چاہیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے یعنی جو مال تمہیں ملا ہے اس سے بے رغبتی اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے گا. یعنی محبت دل میں بٹھا کے اس کی جو دیوانگی ہو جاتی ہے وہ کیفیت اگر نکال دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو مل جاتی ہے. تو زہد ایک بہت بڑی چیز ہے، اعلیٰ صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت سے متصف تھے. تو جتنے زاہدوں والے اشعار ہیں نا یہ شاعرانہ خیالات ہے، پڑھنے کے حد تک اچھے ہیں وہ، لیکن عقیدہ بنانے کے نہیں ہیں. آگے بڑھیے کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. یہ مصرع بہت اچھا ہے. یریدون وجہہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دوزخ کا بیان. قیامت کی مصیبتیں چھیڑ کر ابھی لوگ اس کی کرب و دہشت میں ہوں گے اور اچانک ان کو اندھیریاں گھیر لیں گی اور لپٹ مارنے والی آگ ان پر چھا جائیں اور اس کے غیر و غضب کی آواز سننے میں آئی. اس وقت بدکاروں کو عذاب پر یقین ہوگا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور فرشتے ندا کریں گے کہاں ہے فلاں کا بیٹا جس نے دنیا میں لمبی امیدیں باندھ کر اپنی زندگی کو بدکاری میں ضائع کیا. اب یہ ملائکہ لوگوں کو آہنی برجوں سے ہنکاتے دوزخ میں لے جائیں گے. یہ اقدار ہے جو ظالموں اور سرکشوں کے عذاب کے لیے بنایا گیا ہے. یہ رطوب اندھیری اور تیز آگ ہے. کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے اور آگ کی تیزی دم بدم زیادتی کرے. پینے کو انہیں گرم پانی ملے گا اور اس قدر گرم کہ جس سے منہ پھٹ جائے اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچے اور نیچے کا پھٹ کر لٹک آئے. ان کی قرار گاہ جہنم یعنی دوزخ کا ایک طبقہ ہے. ملائکہ ان کو ماریں گے. ان کی آرزو ہوگی کہ وہ کسی طرح ہلاک ہو جائے اور ان کی رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی. قدم پیشانیوں سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے. گناہوں کی سیاہی سے منہ کالے ہوں گے جو کہ جہنم کے اطراف کو جوانے یعنی اطراف کے شور مچاتے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے مالک یعنی داروغہ جہنم کا نام ہے، عذاب کا وعدہ ہم پر پورا ہو چکا. اے مالک دھوئے کے بوجھ نے ہمیں چکنا-چور کر دیا. اے مالک ہمارے بدنوں کی کھالیں جل گئی. اے مالک ہم کو اس دوزخ سے نکال، ہم پھر ایسی نافرمانیاں نہ کریں گے. فرشتے کہیں گے دور ہو، اب امن نہیں اور ذلت کے گھر سے رہائی نہ ملے گی. اسی میں ذلیل پڑے رہو اور ہم سے بات نہ کرو. اس وقت ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور دنیا میں جو کچھ سرکشی وہ کر چکے ہیں اس پر افسوس کریں گے. لیکن اس وقت عذر و ندامت یعنی شرمندگی کچھ کام نہ آئے گا. افسوس کچھ فائدہ نہ دے گا بلکہ وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر چہروں کے بل آگ میں ڈھکیل دیے جائیں گے. ان کے اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ، داہنے بھی آگ بائیں بھی آگ. آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے. کھانا آگ اور پینا آگ، پہننا آگ اور بچھونا آگ، ہر طرح آگ ہی آگ ہے. اس پر بوجھوں کی مار اور بھاری بیڑیوں کا آگ انہیں اس طرح کھولائے گی جس طرح ہانڈیاں کھولتی ہے. وہ شور مچائیں گے. ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی آنتیں اور بدنوں کی کھالیں پگھل جائیں گی. لوہے کے گرز مارے جائیں گے جس سے پیشانی بچ جائیں گی. منہوں سے پیپ جاری ہوگی. پیاس سے جگر پھٹ جائیں گے. آنکھوں کے ڈیلے بہ کر رخسانوں پر آ پڑیں گے. رخساروں کے گوشت گر جائیں گے. ہاتھ پاؤں کے بال اور کھال گر جائیں گے اور نہ مریں گے. چہرے جل بھون کر کالے کوئلے ہو جائیں گے. آنکھیں اندھی اور زبانیں گونگی ہو جائیں گی. پیٹ ٹیڑھی ہو جائیں گی. ناکیں اور کان کٹ جائیں گی. کھال پارا ہو جائے گی. ہاتھ گردن سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور پاؤں پیشانی سے. آنکھ پر منہ کے بل چلائے جائیں گے اور لوہے کے کانٹوں پر آنکھ کے ڈھیروں سے راہ چلیں گے. آنکھ کی لپٹ بدن کے اندر سرایت کر جائے گی اور دوزخ کے سانپ بچھو بدن پہ لپٹے ڈستے کاٹتے ہوں گے. یہ مختصر حال ہے جو بازمال یعنی مختصر ذکر کیا گیا. حدیث شریف میں ہے کہ دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں. ہر وادی یعنی جنگل میں 70,000 گھاٹیاں ہیں. ہر گھاٹی میں 70,000 اژدہے ہیں اور 70,000 بچھو ہے. ہر کافر و منافق کو ان گھاٹیوں اور وادیوں میں ضرور پہنچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبے حجر یعنی غم کی وادی سے پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا جبے حجر کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم میں 70,000 پناہ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غضب و عذاب سے پناہ دے ہمیں اور سب مسلمانوں کو اپنے عفو کرم سے بخشے. آمین. جب تمام جنتی جنت میں پہنچ لیں گے اور دوزخ میں فقط وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے. اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان میڈھے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور تمام بہشتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کر دی جائے گی اور فرما دیا جائے گا کہ اے اہل جنت تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت اور اس کی نعمتیں اور اہل دوزخ تمہارے لیے ہمیشہ عذاب ہے. موت ذبح کر دی گئی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے. ہلاکت و فنا نہیں. اس وقت اہل جنت کے فرح و سرور یعنی خوشی کی نہایت نہ ہوگی. اسی طرح دوزخیوں کے رنج و غم کی.
ماشاءاللہ بیان بھی کچھ زبردست تھا اور ریڈنگ بھی اچھی کرے آپ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میں تقریباً ہر دن یہ بات بول رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو بیان ہے نا یہ سب بچوں کو زبانی یاد دلائی، جن کے گھر میں بچے ہیں ان کو، اور جو یاد کرنے کی عمر میں ہے نا ان کو یہ زبانی یاد دلائی۔ اس سے کیا ہوتا، آدمی گناہ کرنے سے بچا ہوا رہتا، دوزخ کا جب ذکر پڑتا، اس کے اوصاف پڑتا تو گناہ سے بچا ہوا رہتا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتا تو مشتاق ہوتا، اور یہ فطری چیز ہے۔ تو اس کو زبان ہی یاد دلانے کی ضرورت ہے، اکثر پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو بھی لگی ہوئی رہے، اور کام کرتے وقت ان کے ذہن میں یہ رہنا کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے۔ ایمان کا بیان بسم اللہ۔ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے، اور جن کو یقین معلوم ہے کہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سب کی تصدیق کرنا اور دل سے ماننا سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی ایک ہونا، تمام انبیاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم نبی ہونا، یعنی یہ اعتقاد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس طرح حشر و نشر یعنی مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جانا، جنت و دوزخ وغیرہ کا اعتقاد اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، مگر حالت اکراہ یعنی مجبوری میں، جبکہ خوف جان ہو، اس وقت اگر تصدیق میں کچھ خلل یعنی کہ نقصان نہ آئے تو وہ شخص مومن ہے، اگرچہ اس کو بحالت مجبوری زبان سے کلمہ کفر کا کہنا پڑا ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ ایسی حالت میں بھی کلمہ کفر زبان پر نہ لائیں۔ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک و کفر کبھی نہ بخشے جائیں گے، اور مشرک و کافر کی ہرگز مغفرت یعنی کہ بخشش نہ ہوگی۔ ایک سیکنڈ، یہاں پہ یہ جو جملہ ہے نا یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا فرمائے، گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، ایمان سے خارج نہیں ہوتا، یعنی گناہگار ہوتا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز، شرک و کفر کبھی نہیں بخشے جائیں گے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بخشے جائیں گی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا فرما دیا، اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشے گا سوائے کس کے، شرک کے، شرک بخشے گا نہیں، کفر نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، تو صرف یہ جملہ کس موقع پہ بول سکتے ہیں، مشرکین کے لیے ہو سکتا، جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے ہو سکتا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کے لیے ہو سکتا، کسی مومن کے لیے، کسی کلمہ گو کے لیے اس قسم کے کلمات بولنے سے احتیاط کرنا۔ کے سوا اللہ تعالیٰ جس گنہگار کو چاہے گا اپنے قریب کی شفاعت سے یا محض مقرب بولیے، دیکھیے مقرب قریب کرنے والا، مقرب جو اللہ کے قریب ہے، انبیاء مراد ہیں علیہ کہ اللہ کے بعد کسی اور کا یا مستقل عبادت سمجھے، اور کفر یہ ہے کہ ذات دین یعنی کا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا یقین سے معلوم ہے میں سے کسی کا انکار کرنا۔ یہ دیکھیے ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے، شرک یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ بات کلیئر ہے۔ کفر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا، یہ سمجھتے صرف نہیں، ذات کا انکار کرنا تو کفر ہے، لیکن وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، شریعت ہمیں دی ہے، اس میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، خذوہ فرمایا، اس کو لینا ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضور نے ہمیں جو بھی چیزیں، جو بھی اوامر دیے ہیں وہ ہم پہ فرض ہیں، اور فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے باز رہنا ہے۔ تو اوامر و نواہی جو حضور نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ کفر یہ ہے، تو امور دین میں سے کوئی بھی ایک امر کا انکار کر دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا افعال میں کسی چیز میں عقیدے کو آگے پیچھے کر دینا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا انبیاء کرام میں سے کسی ایک کی شان میں گستاخی کرنا یا ذات کا انکار کرنا یا شان کو گھٹانا، یہ سب کفریات میں سے ہے۔ عالمی تکذیب یعنی جھٹلانا وہ انکار کی علامت ہے، ان پر بھی حکم کفر دیا جاتا ہے، جیسے نار جنیو پہننا، خشخار میں ایکا لگانا وغیرہ۔ ہر مشرک کافر ہے، کافر ہمیشہ ضب میں رہیں گے، اور مسلمان کتنا بھی نیگار کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تأمل تصدیق کی، اور جو مردوں میں سب سے پہلے تأمل یعنی غور کرنا، یہ تھوڑا سا گاڑا لگتا ہے۔ بے تأمل تصدیق یعنی جھجکے بھی نہیں، فوری سے تصدیق کر دی۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ مجھے معراج نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا، اللہ کا دیدار ہوا، فوری سے انہوں نے ایک لمحہ لیے بغیر تصدیق کر دی، تو بے تأمل یعنی بلا جھجکے فوری۔ اور جو مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ کا اسم مبارک عبداللہ بن قحافہ
कुहाफा है। आपका रंग गोरा, जिस्म छरेरा, रुखसार सटे हुए, आंखें हल्कादार, पेशानी उभरी हुई थी। आपके वालिदैन और बेटे और पोते सब सहाबी हैं और ये फजीलत सहाबा में से किसी को हासिल नहीं। आमुल फील यानी उस साल को कहते हैं जिसमें अब्राहा ने हाथियों का लश्कर लेकर काबे पर चढ़ाई की थी, से 2 बरस 4 माह बाद मक्के मुकर्रमा में आपकी विलादत यानी कि पैदाइश हुई। अपनी उम्र शरीफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुफारिकत यानी जुदाई कभी गवारा न की। आपके बहुत फजाइल हैं, अहदीस में बहुत तारीफें आई हैं। आपका लक़ब सिद्दीक़ व अतीक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया सिद्दीक़ यानी तस्दीक़ करने वाले, सिद्दीक़ यानी तस्दीक़ करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक़ के। अतीक़ यानी जहन्नम से आज़ाद, अतीक़ का मतलब है आज़ाद। चलिए, अंबिया व मुरसलीन के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अफजल वही शख्स नहीं है जिस पर आफताब तलू हुआ, यानी जब से आफताब का तलू है और जब तक रहेगा इस तमाम जमाने में अंबिया व मुरसलीन के सिवा किसी शख्स ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बराबर फजल व शरफ यानी बुज़ुर्गी नहीं पाया। आखिर जमादिल उखरा 13 हिजरी शब से शंबा मदीना मुनव्वरा में मगरिब व इशा के दरमियान 63 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। ये अहम अकीदा है। यहाँ से हजरत क्या करे, अफजलियत का अकीदा बयान करना शुरू किया कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो शख्सियत है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा अकीदा है। बिल इजमा ये बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हैं बिला फस्ल के, और अफजलियत में ये सबसे आला हैं। तीनों खुलफा जो हैं बाद के, उनका जिक्र भी अब आ रहा होगा आगे के सफ़हात में। तो उनकी तरतीब जो बताई जा रही है फजीलत की वही तरतीब है। पहले भी 1-2 मरतबा मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर चूंकि जिक्र आया इसको जिक्र करना जरूरी है क्योंकि ये फितना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग इसकी वजह से परेशान हैं। और हजरत अली करमल्लाहु वजहू के कसरत फजाइल की वजह से और शियों के फितना गरी की वजह से ये समझ रहे हैं कि हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अफदलुल बशर हैं बादल अंबिया। हजरत अली के फजाइल हैं, हजरत अली से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है, उनको देखना इबादत है। तमाम सादात किराम जितने हैं वो हजरत इमाम हसन और हुसैन से होते हुए सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनका नसब जाता है, लेकिन औलाद हजरत अली है, वो औलाद अली भी वो कहे जाते हैं। उनकी फजीलत बे इंतहा है। बहुत सारी अहादीस है हजरत अली करमल्लाहु वजहू की। हर सुन्नी उनको चाहता है, चारों खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत रखता है। लेकिन ये बात जहन में रखना है कि हजरत अली चौथे खलीफा हैं, पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है अहले सुन्नत वल जमात और शिया के दरमियान। शिया हजरत अली की फौकियत दिखाते हैं, हजरत अली के फजाइल बयान करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, तीनों खुलफाए राशिदीन की तनकीस करते हैं और तीनों खुलफाए राशिदीन की तनकीस के साथ साथ उनको बुरा भला भी कहते हैं और उनके दर्जे को नीचा दिखाते हैं और उनको जालिम भी दिखाते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों खुलफा में से हर एक की तारीफ की है, हर एक के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया है। अलग अलग मौकों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू चारों की फजीलतें बयान की हैं। मोहब्बतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर की हैं। सब अफजल हैं, लेकिन तरतीब है उनकी वही जो खिलाफत की तरतीब है। सबकी फजीलत है, सब साहिब फजलो कमाल है, लेकिन तरतीब वही है जो खिलाफत की तरतीब है। यहाँ पे इस अकीदे से क्या होता है, बहुत बड़े फितने का सर कुचला जाता है। यानी अफजलियत का जो फितना हर जमाने में सर उठाता है, अहले सुन्नत वल जमात का एक ही मौक़िफ़ रहा शुरू से लेकर अब तक, वो ये कि अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र हो रहा। नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत 2 साल 4 माह रही। आपके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है और बाकी सबसे अफजल है। आपका नाम नामी उमर बिन खत्ताब, लक़ब फारूक, कुनियत अबू हफ्स है। आप नबुव्वत के 6 साल 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद ईमान लाए और आपके इस्लाम लाने के दिन से इस्लाम का गलबा शुरू हुआ। दूसरे खलीफा है। सबसे पहले आप ही का लक़ब अमीरुल मोमिनीन है। आपका रंग
सफेद सुर्खी माइल, खामद यानी कि खत दराज, चश्मे मुबारक आंख, सुर्ख। आप हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा हुए। आपके अहद यानी कि जमाने में बहुत फतूहात हुई। आपके फजाइल में बकसरत अहादीस वारिद हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना तैयबा में आखिर जिलहज्जा 23 हिजरी में 10.5 साल खिलाफत करके बउम्र 63 साल शहादत पाई। आपके बाद खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है। आपका इसमें मुबारक अफ़ान उस्मान बिन अफ़ान है। आपका रंग भूरा और जिल्द नाजुक, चेहरा हसीन, सीना चौड़ा, दाढ़ी बड़ी थी। आप यकम मुहर्रम 24 हिजरी को खलीफा बनाए गए। आप सखा यानी सखावत व हया यानी शर्म में मशहूर हैं और आपके फजाइल में बकसरत हदीसें मरवी हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां हजरत रुक़ैया व हजरत उम्मे कुलसूम ये के बाद दीगरे आपके निकाह में आई। इसी वजह से आप ज़ुन्नूरैन कहते हैं, आपको ज़ुन्नूरैन कहते हैं। आप करीब 12 साल की खिलाफत फरमाकर मदीना तैयबा में 82 साल 18 जिलहज क्या बोलते बात 82 साल 18 जिलहज 35 हिजरी में शहीद हुए। आपके बाद सबसे अफजल खलीफा चारुम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपका इसमें मुबारक व कुनियत अबुल हसन व अब्दुर्राब न उम्रों अबुल हसन बोलिए। में आप सबसे पहले इमाम हसन से कुनियत है ना। वो अब्दुर्राब में आप सबसे पहले इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के वक्त आपकी उम्र शरीफ 15 या 16 साल या इससे कुछ कम या ज्यादा थी। आपका रंग दुनी यानी गेहुआ, आंखें बड़ी, कद बारक गैर तवील जो लंबा ना हो, दाढ़ी चौड़ी और सफेद थी। आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के दिन खलीफा बनाए गए। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह में आई। आपके फजाइल में बकसरत अहादीस वारिद हैं। आपने 21 रमजान 40 हिजरी को 4 साल 9 महीने चंद रोज खिलाफत फरमाकर बउम्र 63 साल शहादत पाई रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद में तीनों खुलफा का भी बहुत मुख्तसर तज़किरा फरमाया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेशुमार फजाइल हैं। आपकी एक बड़ी फजीलत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर की जबान पर हक गोया होता है। यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर वो कलिमात अपनी जबान से निकालते थे, ऐसी बात करते थे कि वो बात आप कहते इधर उधर से आयतें नाजिल हो जाती थी। कई बातें ऐसी हुई जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कही या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया और कहा कि या रसूलुल्लाह ये काम इस तरह करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा लिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था और फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामला दरपेश हो तो आप सहाबा से मशवरा लिया करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लेना सुन्नत बना दिया है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो मशवरा देते थे बिल्कुल उसी तरह की आयत नाजिल होती थी। हिजाब का जो मसला हुआ हजरत उमर फारूक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह आप उम्महातुल मोमिनीन यानी अज़वाज मुतहरात को इस बात का हुक्म देके वो पर्दा करें। रात के वक्त वो क्या करती थी, जरूरत के लिए दूर उनको जाना पड़ता था लेकिन पर्दे का हुक्म भी नाजिल नहीं हुआ था। लोग देख के पहचान लेते थे और खराब किस्म के भी लोग रहते थे। उनके दिल में ये बात आई क्योंकि बड़ी गैरत वाले थे वो, हुजूर को इस तरह कहा और फिर आयतें नाजिल हो गई, पर्दे की आयतें, हिजाब की आयत। तो आपकी एक बड़ी फजीलत ये है कि आप इतनी कामिल अक्ल वाले थे कि जो बात वो कहते थे ईमान की कुव्वत से वही आयतें नाजिल होने वाली रहती, बाद में आयत नाजिल होती थी। तो हुजूर ने फरमाया कि उमर की जबान से हक गोया होता है और फरमाया कि जिस रास्ते पे उमर होते हैं रास्ता वो शैतान छोड़ के चला जाता है। अब ये जो आयतें हैं ना, ये शिया हजरत इसका मजाक उड़ाते, उनको हर वो चीज मजाक दिखती जो हजरत अली के फजाइल के अलावा रहती। किसी भी सहाबी का, किसी भी खलीफा के फजाइल है इनको तकलीफ होती और इतना गंदा वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये अहादीस सहीहा से साबित। आपकी एक और फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। यानी हजरत उमर में जो क्वालिटीज थी उनको हुजूर ने बताया, उम्मत को बताया कि ये बड़ी क्वालिटीज वाले हैं, खलीफा तो रहेंगे ये। अगर नबी होते मेरे बाद यानी नबूवत तो खत्म हो गई, खातमुन नबिय्यीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर होती तो उमर होते। तो मतलब ये नहीं हुआ कि नबूवत साबित करने की बात नहीं हुई, कोई नबूवत साबित नहीं करता लेकिन फजीलत हुजूर ने बताई। तो अब इस चीज से भी शियों को तकलीफ है, हजरत उमर की इस फजीलत से भी। हमारे अहले सुन्नत वल जमात को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चारों खुलफा से हम मोहब्बत करने वाले हैं और हजरत अली से सही मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत वल जमात है। ये बज़ाहिर फजीलतें बयान करते लेकिन कभी तो नबी बना देते, कभी ये बोलते कि वही उनके ऊपर आना था। उनके जो अकायद हैं वो बेसरो पैर के हैं। तो सही मोहब्बत जो करने वाले हैं हजरत अली से और तमाम खुलफा से वो अहले
اہل سنت والجماعت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی طویل رہا، فتوحات اسلامیہ بھی بہت ہوئی، آپ کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متاثر ہیں، اور اسلام کی ایک اچھی امیج ان کے پاس جاتی ہے آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی حکمرانی میں جو صفائی تھی، پاکیزگی تھی، اس کی وجہ سے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے پیارے انداز سے خلافت کو سنبھالا، اور ایک طویل عرصہ آپ نے خلافت کی۔ آپ کے فضائل بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی جو ان کے نکاح میں تھی، ان کے وصال کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح فرمایا۔ اب اور فضائل آپ دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اپنا مال لٹاتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش اور ہر موقع پہ ان کو دعا دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کے مال سے جتنا فائدہ ہوا ہے اسلام کو، کسی اور کے مال سے نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے ایک دلی لگاؤ تھا، ان کی ایمانداری، ان کی سخاوت، ان کی حیاداری کا حضور کو بڑا لحاظ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے، ان سے پہلے حضرت ابوبکر و عمر بھی آئے، تو راوی کہتے ہیں کہ جب وہ شاید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین سے یہ روایت ہے، تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازار کو درست فرمایا، اور فرمایا کہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تستحی منہ الملائکہ فرمایا، یعنی ملائکہ کو بھی جن کا لحاظ ہے، ملائکہ کو بھی جن کا ادب ہے، جن کا لحاظ ہے، وہ شخصیت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور ان کے ساتھ ایک الگ محبت تھی۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز نہیں پڑھائی اور فرمایا کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا۔ تو بغض عثمان جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی چیز ہے، جس طرح حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت ایک سنی ہونے کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی بہت ضروری ہے۔ اب ذکر ہے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، تو آپ جامع الکمالات ہیں، بے شمار آپ کے فضائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے۔ آپ نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کون محبوب ہے، ایک جگہ تو حضور نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا ذکر فرمایا، ظاہر سی بات ہے گھر والوں کی بات ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کا ذکر فرمایا، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ کی فضیلت میں آیات قرآنیہ موجود ہیں، حضرت علی، حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین، ان کو ہم پنجے تنے پاک کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں داخل فرمایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی اہل بیت کے ذکر میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل بیت کہا وہ کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے گھر والے ازواج مطہرات ہوتے ہیں۔ گھر والے کس کو بولتے ہیں؟ کسی شخص کے گھر والے کون ہوتے؟ اس کی بیوی اور بچے ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ازواج مطہرات سے کلام فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن و امام حسین کو داخل فرمایا، اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل بیت فرمایا وہ تو اہل بیت ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اگر حضور داخل نہیں کرتے تو لوگ نہیں سمجھتے تھے، زیادہ سے زیادہ حضرت خاتون جنت کو اہل بیت سمجھتے تھے کیونکہ صاحبزادی ہے، لیکن داماد کو اور دونوں نواسوں کو بھی حضور نے شامل فرمایا، اور خصوصی فضیلت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شامل ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو رہا تھا، فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پوری آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ اکثر اہل بیت کے بارے میں ہم جو آیت پڑھتے ہیں وہ آخر کا حصہ پڑھتے ہیں، میں نے جو آیت آپ کو سنائی وہ پوری کی پوری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں بھی اہل بیت کا ذکر چل رہا ہے، ازواج مطہرات کا 28ویں آیت سے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے۔ یہاں سے بیان چل رہا ہے 4-5 آیتوں کے بعد فرمایا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں رہو اور ایسی زیب و زینت اختیار مت کرو جیسے پہلے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اقمنا مؤنث کا صیغہ ہے، کس
سے خطاب ہو رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، امہات المومنین سے خطاب ہو رہا. فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و رسولہ، 3 باتیں کہی. اس کے بعد میں ان کی فضیلت بیان کی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے گندگی کو دور کرے. لیذھب عنکم الرجس، یہ جو رجس ہے، خرابی ہے، کفر و شرک کی ہر قسم کی خرابی اور گندگی ہے، اس کو تم سے دور لے جانا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. کیسا پاک؟ خوب پاک کرنا چاہتا ہے. یطہرکم یعنی تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد پھر تاکید فرمائی تطہیرا، بہت زیادہ پاک کرنا چاہتا ہے. اتنا پاک کہ بس سب سے زیادہ پاک تم ہی، ان سے زیادہ پاک کوئی بھی نہیں ہو سکتا صرف انبیاء کے. اتنی زیادہ پاکیزگی ازواج مطہرات کو اور اہل البیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 4 5 6 7 آیتیں کس کے بارے میں نازل فرمایا؟ کس سے بات ہو رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جب بات پوری ہو گئی تو اہل بیت کہہ کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو شامل کیا اور ایک فضیلت بیان کی. تو لوگوں کو کہیں یہ مغالطہ نہ ہو کہ صرف اس سے حضور کی صاحبزادیاں مراد ہیں اور حضور کے اہل بیت مراد ہے. حضور نے وہ چیز کو کلیئر کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت بنایا ہے، میں ان کو اہل بیت بناتا ہوں. اور حضور نے اپنی چادر مبارک میں ان چاروں نفوس مبارکہ کو داخل کیا، اپنے عزیزوں کو، محبوبوں کو، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اللہم والی من والاہم، اے اللہ جو ان کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھنا. اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے محبت کرنا، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھنا. تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت ہے، حضور کی خصوصی شفقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ قسم کا لگاؤ ہے، محبت ان پاکیزہ نفوس سے. تو یہ چاروں نفوس کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اب یہ بات سنانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ فضیلت جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہے کہ وہ اہل البیت میں شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا ہے. اور اگر کسی کو یہ غلط خیال دماغ میں آتا ہے کہ اہل بیت سے یہ چاروں نفوس قدسیہ ہی مراد ہیں اور ازواج مطہرات مراد نہیں ہے، تو بہت بڑی غلطی پہ ہو، کیونکہ یہ آیتیں جو ہے ازواج مطہرات کے ذکر کے تحت نازل ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے اہل البیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو شامل کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحب راز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ ازواج مطہرات رہنے والی ہے. ان کی پاکیزگیاں الگ ہے، ان کے فضیلتیں بالکل الگ ہے. سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور فرمایا لسنت احد من النساء، دنیا بھر کی تمام عورتوں میں سے کسی بھی عورت کی تمہارے برابر نہیں ہو سکتی. کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی. سب سے اعلیٰ و عرفہ ہو تم، سب سے پاکیزہ ہو، سب سے محبوب نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجیت میں تمہیں شامل فرمایا. لہٰذا تمام مومنین کے لیے امہات کا درجہ ان کو دیا اور بہت پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو شیعوں کے جو عقیدے ہیں خراب، ان کا رد کرنے کے لیے بھی میں نے بطور خاص ازواج مطہرات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ محبت پنجے تنے پاک بہت ضروری ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ازواج مطہرات سے محبت و عقیدت اور ان کی فضیلتوں کو ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے اگر ازواج مطہرات کی محبت سے آدمی نکل گیا تو پھر آپ سمجھیے کہ وہ شیعت کی طرف چلے گا، گمراہی کی طرف چلے گا. اب یہ چاروں خلفائے راشدین کا ذکر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اب عشرہ مبشرہ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ 10 مبارک نفوس جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 اصحاب وہ ہیں جن کے بہشتی ہونے کی دنیا میں خبر دے دی گئی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ان میں 4 تو یہی خلفائے ہیں، خلفائے راشدین ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا. باقی حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن ابن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. احادیث میں بعض اور صحابہ کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے. چنانچہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں وارد ہے کہ وہ جنت کی بیویوں کے سردار ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وارد ہے کہ جوانان بہشت کے سردار ہیں. اسی طرح اصحاب بدر اور بیت رضوان کے حق میں بھی جنت کی بشارتیں ہیں. تو یہ بشارتیں جو ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو بشارتیں دی. اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کو بھی حضور نے بشارت دی تھی. اگر کہ جیسا کہ بعض احادیث میں حضور نے فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے. تو اس طرح بعض الگ الگ بھی بشارتیں آئی ہے جن کا نام بھی نہیں آیا
फरमाया सहाबा का, लेकिन हुजूर ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि जन्नती को देखना चाहता है तो वो इनको देख ले। तो असहाबे बदर के बारे में भी आयतें नाजिल हुई हैं कि अल्लाह ताला उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है, तो ये भी जन्नती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जिन्होंने हुदैबिया के मौके पे बैत की थी, जिसको हम बैत रिजवान कहते हैं, तो वो भी जन्नती हैं, उनको भी जन्नत की बशारत दी गई है। उनके लिए भी आयतें नाजिल हुई, सूरह फतह की आयत है इमामत का बयान। मुसलमानों के लिए एक ऐसा इमाम जरूरी है जो इनमें शरा के अहकाम जारी करे, हदिया कायम करे, लश्कर तरतीब दे, सदकात वसूल करे, चोरों लुटेरों हमला आवारों को मगलूब करे, जुमा व ईदैन कायम करे, मुसलमानों के झगड़े काटे, जो गवाहियां कायम हो भूल करे, इन बेकस यतीमों के निकाह करे जिनके वली न रहे हों, और उनके सिवा वो काम अंजाम दे जो जिनको हर एक आदमी अंजाम नहीं दे सकता। इमाम के लिए जरूरी है कि वो जाहिर व छुपा हुआ न हो, वरना वो काम अंजाम न दे सकेगा जिनके लिए इमाम की जरूरत है। ये भी लाजिम है कि इमाम कुरशी के सिवा और की इमामत जायज नहीं। इमाम के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान मर्द आजाद आखिल बालिग और अपने राय व तदबीर और शौकत व कुव्वत से मुसलमानों के उमूर में तसर्रुफ कर सकता हो, यानी साहिब सियासत हो, और अपने इल्म अदल और शुजाअत व बहादुरी से अहकाम नाफिज करने और दारुल इस्लाम की हुदूद की हिफाजत और जालिम व मजलूम के इंसाफ पर कादिर हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा मुत्तकी व परहेजगार हैं। इनका जिक्र अदब व मोहब्बत और ताज़ीम व तौक़ीर के साथ लाजिम है। इनमें से किसी के साथ बदअकीदगी या किसी की शान में बदगोई इंतहा दर्जे की बदनसीबी और गुमराही है। वो फिरका निहायत बदबख्त और बददीन है जो सहाबा पर लानतान को अपना मजहब बनाए, उनकी अदावत यानी दुश्मनी को सवाब का जरिया समझे। सहाबा की बड़ी शान है, इनकी ईजा यानी तकलीफ देना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा होती है। कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब मर्तबे में किसी सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं, रोज़े महशर फरिश्ते इनका इस्तेकबाल करेंगे। देखिए, ये भी अहले सुन्नत वल जमात का एक अहम अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा का जिक्र अदब से करना है, मोहब्बत से करना है। बस ये बात जहन में रखना है कि ये वो मुबारक नफूस हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। इस दुनिया में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुशर्रफ हुए हैं। कुरान मजीद के नुज़ूल को उन्होंने आंखों से देखा और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को सीखा है और उन्होंने ही दीन को हम तक पहुंचाया है। तो तमाम की तमाम उम्मत पर क़यामत तक सहाबा इकराम का एहसान रहेगा। जब हम सहाबा बोलते हैं तो आप ये समझिए कि अहले बैत का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बाज़ लोगों को दिखता नहीं। जब हम सहाबा बोलेंगे तो अहले बैत खुद ब खुद उसके अंदर शामिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता वो भी है। सहाबा का मतलब ये है कि हर वो मोमिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में अपनी आंखों से दीदार किया, एक लम्हे के लिए भी सोहबत उसको मुयस्सर हुई हो, वो सहाबी है। तो सहाबा इकराम का उम्मत पे एहसान है कि उन्होंने दीन को पहुंचाया है, कुरान को, हदीस को, शरीयत को, सब चीजों को पहुंचाया है। तमाम का जिक्र बड़े अदब से, मोहब्बत से करना चाहिए। जो इख्तिलाफात सहाबा में हुए उसको जितना मुमकिन हो सके छोड़ देना है, उनका जिक्र नहीं करना है, उनको डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछने वाला है। खबर में सवाल नहीं होने वाला है, ना उन जगहों के बारे में सवाल होगा, ना किसी, हाँ अलबत्ता आप ये बहसों में पढ़ेंगे ना, उसके बारे में सवाल होगा, क्योंकि आपका अमल बहस में पढ़ना। जो काम हो गया उस पे आप जो डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में तो पूछा जाएगा, क्यों बोले थे, क्या जरूरत, अल्लाह ताला पूछेगा, सवाल करेगा। लेकिन वो जो काम किए सहाबा इकराम, सहाबा से सवाल होगा, जो किया उससे सवाल होगा। आपको और मुझे, हमें जरूरत नहीं है ये मबाहिस में पढ़ने की। सहाबा इकराम का नाम जब भी आएगा रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलना जरूरी है और अदब से जिक्र करना जरूरी है। औलिया अल्लाह के वो मकबूल बंदे जो उसकी जात और सिफात के आरिफ यानी पहचानने वाले हों, इसकी इताअत और इबादत के पाबंद रहें, गुनाहों से बचें, उन्हें अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपना कुर्ब खास अता फरमाए, इनको औलिया अल्लाह कहते हैं। इनसे अजीब और गरीब करामतें जाहिर होती हैं। मसलन आन की आन में मशरिक से मगरिब में पहुंच जाना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना, जमादात यानी पत्थर वगैरह, वो हैवानात यानी जानवर से कलाम करना, बलाएं दफा करना, दूर दराज के हालात इन पर मुनकशिफ यानी जाहिर होना। औलिया की करामतें दर हकीकत अंबिया के मौजिज़ात हैं जिनके वो उम्मती हो। औलिया की मोहब्बत दारैन की सआदत यानी खुशनसीबी और रिज़ाए इलाही का सबब है। इनकी बरकत से अल्लाह ताला मखलूक की हाजतें पूरी करता है, इनकी दुआओं से खल्क फायदा उठाती है। इनके
مزاروں کی زیارت، ان کے عرسوں کی شرکت سے برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعا کرنا کامیابی ہے۔ مرنے کے بعد مردوں کو صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن شریف، ذکر الہی، دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے فاتحہ اور گیارہویں وغیرہ مسلمانوں میں قدیم زمانے سے رائج ہیں، اور صحیح احادیث سے یہ امور ثابت ہیں۔ ان کا منکر گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر زندہ رکھے اور اسی پر اٹھائے، اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے اور اپنے دشمنوں سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، تمت بالخیر۔ انشاءاللہ الحمدللہ کتاب یہاں پہ مکمل ہوگی اولیاء اللہ کے تذکرے پہ۔ اس کو بولتے مسک الختام، عربی میں بولتے اس کو مسک الختام، یعنی جو ختم ہو رہا نا، جو مہر لگ رہی وہ بہت ہی زبردست مہر ہے۔ اولیاء اللہ کے ذکر سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہم اولیاء اللہ کے ذکر پہ کتاب کو ختم کیے تو ایک بہت پیاری بات حضرت یہاں پہ لکھے کہ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ در حقیقت انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، معجزات کا ظہور سمجھے، یعنی جب وہ خارق عادت کوئی کام دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ایسے نبی کے پیروکار ہیں جو صاحب معجزات ہیں، صاحب فضل ہے، صاحب کمالات ہیں۔ جس طرح دریا جا کر سمندر میں مل جاتے ہیں، وہی بات حضرت کر رہے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہی ہے دریا میں جو پانی ہے۔ تو بس ایک سمجھانے کا ایک انداز تھا، سمجھیے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولیاء اللہ کی صحبتیں ہمیں عطا فرمائے، ان کی برکتیں عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ کا ذکر فرمایا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی، عام طور پہ ہمارے دماغ میں یہ بات رہتی کہ اولیاء اللہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو صاحب کرامات ہیں۔ علماء کرام نے عقائد کی کتابوں میں یہ بات تفصیل سے لکھی ہے کہ ہر ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، جن کی کرامت نہیں ہوتی ہے وہ بھی ولی ہو سکتے ہیں۔ صاحب کرامت ہونا ایک ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ صاحب استقامت ہونا ضروری ہے۔ تو ہر وہ آدمی جو کرامت کو ظاہر کرے لیکن وہ نماز کا پابند نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ استقامت ہونا کرامت سے پہلے ضروری ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ہونا۔ تو اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، کبھی ان سے کوئی برائی نہیں ہوئی، ہمیشہ نیکی کرتے ہیں اور شریعت کے پابند ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید والے جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں اور خاصت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ صرف جن سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہے وہی اللہ والے ہیں، نہیں، اللہ والے بہت سارے ہیں، بعض وہ ہیں جن سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، اور اسی پر آج ہم ہماری اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔